فرائض انجام دے رہے تھے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر دربار کے صدر دروازے کی طرف اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کسان گدھے پر ایک بہت بڑی اور بھاری بوری لادے کھڑا ہے۔ دربار اسے اندر آنے سے روک رہا ہے، لیکن وہ دربار میں داخل ہونے پر اصرار کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے پاس کھڑے سپاہی سے کہا کہ اسے اندر آنے دو اور دروازے پر کھڑے شخص کو اس کے گدھے سمیت یہاں لے آؤ۔ اس حکم کے سنتے ہی وہ کسان کو دربار میں لے آیا۔ کسان نے بادشاہ کے سامنے آتے ہی سینہ تان کر ہاتھ ماتھے پر لے جا کر خالص دیہاتی انداز میں السلام علیکم کہا۔ بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں فلاں گاؤں کا کسان ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں، دیہاتی نے جواب دیا۔ یہ تم گدھے پر کیا لادے لے کر آئے ہو؟ بادشاہ نے پھر سے پوچھا۔ یہ خربوزے ہیں، میں نے صرف آپ کے لیے بوئے ہیں، جب پک کر تیار ہو گئے تو بوری میں بھر کر یہاں لے آیا۔ اب چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کر لیں اور مجھے واپس جانے کی اجازت دیں۔ کسان نے کہا، دیکھو اگر میں تمہارے خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ اس پر کسان کچھ ایسا سوال دوبارہ یاد آنے لگ گیا۔ وہ اس نے سوچا کہ یہ سوال پہلے کسی شخص نے مجھ سے کیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، اسے کھیت میں پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ غور سے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ اسے کچھ ویسا دھندلا اس شخص سے ملتا جلتا نظر آنے لگا۔ بادشاہ نے کسان کو سوچ میں گم پایا تو اس نے اپنا وہی سوال دہرایا، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے تم سے کہا ہے، اگر میں یہ تمہارے خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ کسان بلا جھجک بولا، تو پھر وہی کروں گا جو اس سے پہلے کھیت میں کہہ چکا ہوں۔ اس جواب پر بادشاہ مسکرایا اور اس نے حکم دیا کہ بوری میں سے خربوزے نکال لیے جائیں اور اس میں اشرفیاں اور جواہرات بھر کر کسان کو لوٹا دی جائیں۔ کسان نے اپنے خاص انداز میں بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گدھے پر بوری رکھ کر خوشی دربار سے واپس ہوا۔ جب کسان رخصت ہو گیا تو وزیر سلطنت آگے بڑھا اور بادشاہ سے عرض کیا، اگر بادشاہ سلامت نے اسی طرح کی ثقافت جاری رکھی کہ ایک خربوزے کی قیمت ایک بوری اشرفیاں اور جواہرات کی صورت میں ادا کرتے رہے تو پھر خزانے کا خدا ہی حافظ ہے۔ کسان کی خوشی کو چند اشرفیاں بھی بہت تھیں۔ اگر حضور برا نہ منائیں تو عرض کروں کہ ایک معمولی سے کسان کو اتنی بڑی دولت عطا فرما کر آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ یہ خانہ زاد سلطنت کا خیر خواہ ہے، جہاں کمزوری دیکھے گا، جہاں پناہ کو اس سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھے گا۔ آگے حضور خود روشن ضمیر ہیں، اپنا بھلا برا جانتے ہیں۔ وزیر کی باتیں سن کر بادشاہ نے اس سے یوں مخاطب ہوا، تم ہمارے وزیر ہو، ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کیا، اب تم جا کر دانش مندی کو کام میں لاتے ہوئے وہ سب کچھ واپس لے آؤ جو ہم نے کسان کو دیا ہے۔ وزیر گھوڑے پر سوار ہوا اور تیزی سے دوڑا اور کسان کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ ٹھہرو! کسان رک گیا اور بولا، کیا ہے؟ وزیر نے کہا، کیا ہے کہ بچے، من بھر خربوزے دے کر تم اتنی ساری دولت لیے جا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسان نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دولت مجھے تم نے نہیں دی، بادشاہ نے دی ہے۔ کسان نے اپنے خالص لہجے میں جواب دیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں وزیر سلطنت ہوں۔ وزیر نے کہا، یہ دولت تم چند شرائط کے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ کسان نے کہا، اگرچہ میرے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ تم کون ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ میں تم سے اس سلسلے میں بات کروں یا نہ کروں، یہ میرا اور بادشاہ کا معاملہ ہے، بہرحال شرطیں بتاؤ۔ وزیر نے 3 شرطیں بتائی۔ پہلی شرط، پہلے میرے 3 سوالوں کے جواب دو۔ اور وزیر نے کہا، بسم اللہ، تو تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ کسان نے پوچھا۔ وزیر نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ وزیر نے کہا۔ کسان نے گدھے کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا، جتنے اس پر بال ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت؟ وزیر نے پوچھا۔ دونوں کو گن لو، اگر ایک بھی کم پڑے تو میں قصوروار ہوں، کسان بولا۔ وزیر لاجواب ہو گیا اور دوسرا سوال کیا، بتاؤ زمین کی ناف کہاں ہے؟ کسان کے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جسے وہ لاٹھی کے طور پر استعمال کرتا تھا، اس نے وہ زمین کے اندر ڈال دی اور اس نے کہا، یہ ہے زمین کا درمیان۔ اس نے کہا کہ چاروں طرف سے زمین کو ناپ لو اور اگر کہیں سے کوئی کمی پڑے تو میں قصوروار ہوں گا۔ اس کا بھی وزیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔
وزیر کا تیسرا سوال تھا، خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟ کسان نے کہا، توبہ توبہ، خدا کے بارے میں اس حالت میں کیسے بات ہو سکتی ہے کہ تم ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو، نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو، میں ایک معمولی درجے کا کسان پھٹے پرانے کپڑوں میں لدا ہوا ہوں اور گدھے پر بیٹھا ہوں، ڈھیچو ڈھیچو کر کے چلتا ہے اور مشکل سے دن بھر میں 2 کوس فاصلہ طے کرتا ہے۔ بھلا اس حالت میں خدا کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ وزیر بولا، پہلے سوال کا جواب چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ کسان نے کہا، وہ کیا؟ وزیر نے پوچھا۔ یہ کہ تم گھوڑے پر سے نیچے اترو، اپنا لباس مجھے دو اور میرے کپڑے اور تم پہنو اور اس گدھے پر سوار ہو جاؤ، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکتا ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے۔ وزیر گھوڑے سے اترا، کسان نے وزیر کا لباس پہنا، وزیر نے کسان کے کپڑے پہنے اور گدھے پر بیٹھا۔ کسان نے جھٹ سے گدھے پر سے بوری اٹھائی اور لپٹ کر وزیر کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اشرفیوں اور جواہرات سے بڑی بوری سامنے رکھی اور ایڑ لگا کر گھوڑے کو دھرایا۔ جاتے جاتے اس نے وزیر سے کہا، خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا لباس پہنے اس شاندار گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی عطا کی ہوئی دولت کے ساتھ اپنے گاؤں واپس جاؤں اور تم میرے کپڑوں میں ملبوس اس گدھے پر بیٹھ کر دربار میں لوٹو، سمجھ گئے؟